بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلہ ہے وطر کے بارے میں۔ وطر کی نماز کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وطر کی نماز ادا نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر کی نماز ادا کر لیا کرو۔ اور وطر کی جو نماز ہے یہ واجب ہے، اور جس طرح ہم 5 نمازوں کو ادا کرتے ہیں اور ان کو ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے وطر کی نماز کا بھی ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس میں چھوڑنے کی، اس کو ترک کرنے کی اور اس میں کوتاہی کرنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی نماز ادا نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہو، سمجھیے کہ اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے اور بدقسمتی کی بات ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وطر کی نماز کا پڑھنا اور اس کا ادا کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وطر کی نماز کب شروع ہوتی ہے اور کب ختم ہوتی ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، عشاء کی نماز کے فرض سے آپ فارغ ہو جائیں، اس کے بعد وطر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک وطر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اب اس کے درمیان آپ جب چاہیں تب وطر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد اور صبح صادق تک یہ وطر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اس کے درمیان جب چاہیں تب وطر کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا پابند ہونے کے ساتھ ساتھ وطر کی نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو، اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنا کر اللہ پاک دین کے تمام ارکان اور قرآن کے تمام احکامات پر چلنے کی خوب توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی اور اس دین محمدی کی اللہ پاک خوب حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے سروں پر ہمارے علماء کا اور ہمارے رہبروں کا اور ہمارے بزرگان دین کا سایہ تادر قائم اور دائم فرمائے۔ تمام حضرات سے مخصوص دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔